معزز سامعین، دینی اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، عزیز طلباء، بزرگان دین، گھروں کے اندر پردہ نشین، اسلام کی مقدس معنی رکھنے حاضرین اجتماع، ہمیں سب سے پہلے بہن و شہادت اللہ شریف خالق کائنات مالک ارض و سما کی بڑائی بزرگی کبریائی حمد و ثنا کرنے کے لائق و سزاوار ہے کہ جس نے ہم تمام انسانوں کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا اور مبعوث فرمانے کے بعد یہ انہیں بیکار اور بے بس نہیں چھوڑا بلکہ اپنی طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ بعد و درود و سلام کے ڈالیاں نچھاور ہوں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے انتھک کوششوں کے بعد بڑی سے بڑی قربانیاں دینے کے بعد کفار مشرکین سے جنگ و جدال کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو جو سب سے بڑی نعمت ملی وہ نعمت مذہب اسلام کی نعمت، جس نعمت کے لیے، جس اسلام کے لیے، جس قانون کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آبائی وطن کو چھوڑتے ہیں، مکہ سے مدینہ چلے جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہی ہے کہ کسی بھی طرح سے دین اسلام کا بول بالا ہو، دین اسلام کا پرچار و پرسار ہو، ہر کوچہ، ہر گلی، ہر گاؤں کے اندر، ہر قریے کے اندر، ہر صوبے کے اندر، ہر کنٹری کے اندر قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہونے، صرف یہی مقصد ہے۔ خطبے مسموعہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی چند آیت کریمہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے بارے الہا ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں حق اور سچ بات کہنے کی اور ان تمام سامعین حضرات کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، موضوع ہے مسلمان کی زندگی میں وقت کی اہمیت۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں باتیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راوی ہے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان کی زندگی میں دو نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان ان نعمتوں کو پانے کے بعد گھاٹے میں رہتا ہے، گھاٹے کا سودا کر لیتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان دو نعمتوں کو پانے کے بعد قدر کرے، اس کی اہمیت کو سمجھے اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کی قدر کرے۔ وہ کیا ہے؟ الصحت والفراغ، صحت اور تندرستی پہلی چیز، اور دوسری چیز اللہ نے بیان فرمایا انسان کے پاس فرصت، ٹائم اور سمے ہے تو اپنے سمے کی، اپنے وقت کی، اپنے اس ساتھ اس گھڑی کی اپنی
قدر کرے. یہ دو چیز اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی، انسان کی زندگی میں انسان دو چیزوں کو پانے کے بعد گھاٹے میں رہتا ہے. ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے یہ بات کہ جو یہ دو نعمتیں پا لیں اپنی زندگی میں، اللہ رب العالمین نے زندگی میں ان کی صحت کو، ان کی تندرستی کو بحال رکھا ہے اور ان کے پاس سمے اور فرصت ٹائم ہے، تو اپنی اس عظیم نعمت کی وہ قدر کرتے ہیں اور اس عظیم نعمت کی قدر کرتے ہوئے اپنی قیمتی اوقات کو مختلف امور کاموں میں نہ لگائیں، مختلف جگہوں میں نہ لگائیں، مختلف میرے بھائیوں آج ہم مختلف جگہوں میں لگا دیتے ہیں. قیمتی وقت ملی ہے، قیمتی سمے ہے. اللہ نہ کرے کہ یہ جو سمے، یہ جو تندرستی اللہ نے ہمیں دی ہے تو پھر ہمیں موقع وہ ملے کہ نہ ملے، پھر وہ سمے آئے گی کہ نہیں آئے گی، اللہ ہماری زندگی کو بحال رکھے گا کہ نہیں رکھے گا، اللہ پھر دوبارہ تندرستی عطا کرے گا کہ نہیں کرے گا، کسی کو پتہ نہیں ہے. میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ دو نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. صحت، تندرستی بہت ہی نصیب والوں کو ملتی ہے. بہت ایسے ہمارے نوجوان ہیں جن کو شوگر کی بیماری لاحق ہے، شوگر کی بیماری میں پیشنٹ ہے، ہارٹ کی بیماری ہے، تھائرائڈ کی بیماری ہے، بہت ساری بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں. آزادی ان کو نہیں ہے. اللہ نے آپ کو آزاد بنایا، آپ کی تندرستی اللہ نے بحال رکھی ہے، آپ کے پاس سمے اور فرصت ٹائم ہے، آپ اپنی سی تندرستی میں جو چاہیں کر لیں. اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں خضوع کے ساتھ کریں گے، کیونکہ اللہ نے نعمت دی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس نعمت کی قدر کریں. اور آپ کے پاس نعمت کے ساتھ ساتھ فرصت بھی اللہ نے دی ہے اور ہمیں اس سمے اور اس وقت کی قدر کرنی چاہیے. میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اپنے دوستوں کی وجہ سے اپنے اس قیمتی وقت کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. اذان ہو گئی ہے، دوست کی فون آئی کہ انسان وہیں سے واپس ہو گیا، سویا ہوا ہے، مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز کو بلند کر رہا ہے. بہت قیمتی وقت ہے دوستو. اسی قیمتی وقت میں اللہ رب العالمین سمائے دنیا پہ آتا ہے. وہ سمائے دنیا کیا ہے؟ وہ آسمان جو زمین سے بالکل قریب ہے، اٹیچ ہے، لگا ہوا ہے، اسی کو سمائے دنیا کہا جاتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سمائے دنیا پہ آتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. حدیث قدسی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری وقت ہوتا ہے، رات کے آخری پہر میں، رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے. ہم رات جاگتے ہیں، رات بھر جاگ کے موبائل چلاتے ہیں، فیس بک میں لگے رہتے ہیں، واٹس ایپ میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ میسنجر میں لگے رہتے ہیں، یوٹیوب میں لگے رہتے ہیں. موبائل کو اپنا قریبی بنا چکے ہیں، اپنا دوست بنا لیے ہیں. میرے بھائیوں، موبائل سے پیارا ہمیں کوئی چیز نہیں ہے. نہ تو نماز سے مطلب ہے، نہ قرآن سے مطلب ہے، اور نہ تو ہمیں دین اسلام سے کوئی مطلب ہے، کوئی سروکار ہے. ہم نے موبائل کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا. ہائے انسان، کہاں چلی گئی تمہاری وہ غیرت؟ تمہاری تو غیرت تو مر چکی ہے، تمہاری ضمیر کا یہ جنازہ اٹھ چکا ہے. میرے بھائیوں، سلف صالحین کو دیکھو، صحابہ کرام کو دیکھو، صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرو. ایک ایک لمحہ، ایک ایک سمے، ایک ایک منٹ کی وہ کس طرح سے قدر کرتے تھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من يدعوني فاستجیب له. اللہ رب العالمین آسمائے دنیا پہ آتا ہے، آخری رات کے آخری پہر میں
کون میرا بندہ جو مجھے یاد کر لے اور میں اس کی فریاد کو سنوں۔ بہت قیمتی اور سہانا وقت ہوتا ہے اور ہم اپنی اس قیمتی وقت میں سوئے رہتے ہیں۔ جاگتے کب ہیں؟ جب ہماری ڈیوٹی کا وقت ہوتا ہے، گھڑی دیکھتے ہیں، آپ کا لڑکا آپ کی بیوی آواز دے رہی ہے اٹھ جاؤ، فجر کا وقت ہو چکا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، اے میرے شوہر نادا اٹھ جاؤ، بچے آواز دیتے ہیں ابو جان اٹھ جائیے، محسن کی طرف سے صدا بلند ہو رہی ہے، مسجد سے آواز آ رہی ہے، ابھی تو میرے اٹھنے کا وقت نہیں ہوا ہے، بیٹے ابھی جاؤ، میں اپنے وقت سے اٹھوں گا، میں اپنے وقت سے بیدار ہوں گا، نیند سے بیدار ہوں، ابھی میرے اٹھنے کا وقت نہیں ہے، میرے جاگنے کا بھی وقت نہیں آیا ہے، کیونکہ میں اپنے وقت مقرر پہ اٹھتا ہوں اور میں اپنی ڈیوٹی کے وقت اٹھتا ہوں۔ یا اللہ آپ کو آواز دے رہا ہے، اصل وقت کیا ہے؟ مسلمانوں، عزیز طلبا، پیارے بچوں، علم حاصل کرنے والے یہ بچے جو مدرسے کے اندر، مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر رہتے ہیں، ان کو علم ایسے چلتے پھرتے نہیں ملتا ہے۔ بچے وقت کی قدر کرتے ہیں، فجر کے وقت اٹھتے ہیں، فجر سے پہلے قرآن کو لے کر کے تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا قرآن کے اندر بیان فرمایا؟ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ جب تم مجھے یاد کرو گے تب میں تمہیں یاد کروں گا۔ اے میرے بندو، تم مجھے یاد کرو، میری شکر گزاری کرو، میری نافرمانی نہ کرو۔ یہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ سمائے دنیا پہ آواز دیتا ہے، اللہ آ کر کے اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے، اے میرے بندو اٹھ جاؤ، نیند سے بیدار ہو جاؤ، تمہارے اٹھنے کا وقت ہو گیا۔ ہم تو نیند میں ہیں، ہم تو مست ہیں اپنی نیند میں۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز تو نیند سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن آج ہمارے نزدیک تو نیند نماز سے بہتر ہے۔ آج تو ہم نے نیند کو سب سے محبوب بنا لیا ہے، نیند کو پیارا بنا لیا ہے، نماز کا مرتبہ بعد میں دیتے ہیں، نیند کی اہمیت زیادہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، من یدعونی فاستجیب لہ، کون میرا بندہ جو مجھے یاد کر لے اور میں اس کی فریاد کو قبول کر لوں۔ اور قیمتی وقت ہوتا ہے، ایسی قیمتی وقت میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، اپنے قیمتی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ لا فائدۃ الا تضیع الزمان، کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے وقت پہ اٹھتے ہیں، لیکن اللہ تو اپنے اصلی وقت پہ آواز دیتا ہے۔ آپ تو اپنے نقلی وقت پہ اٹھتے ہیں، آپ کی ڈیوٹی کا وقت ہو گیا آپ اٹھ جاتے ہیں، اگر ڈیوٹی کا وقت نہ ہو آپ چھٹی پہ رہیں تو 12 بجے 1 بجے 2 بجے تک سوتے رہتے ہیں۔ کیا آپ نے اپنے وقت کی، کیا آپ نے اپنے سمے کی قدر کی؟ نہیں کی۔ مسلمانوں، وقت ایک بہتے دریا کی طرح سے ہے، بارش ہوتی ہے، کیا کوئی مائی کا لال ہے کہ وہ باندھ کر کے اپنے پانی کو روک لے؟ کوئی ایسا انسان ہے تو بتائے، میں اسے چیلنج دے رہا ہوں، چیلنج ہے، اگر بارش ہو رہی ہے، بارش کے پانی کو، دریا کے پانی کو وہ باندھ بنا کے روک لے؟ نہیں، وہ نکل جائے گا۔ سمے بہتے ہوئے دریا کی مانند، بہتے ہوئے پانی کی مانند۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، من یسألنی فأعطیہ لہ، کون میرا بندہ جو مجھ سے سوال کر دے اور میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، کون میرا بندہ جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی مانگ کو پورا کر دوں، اس کی سوال کو پورا کر دوں۔ میرے بھائیوں، ہم تو سوئے ہوئے ہیں، شیطان نے ورگلا دیا، شیطان نے ہم کو بہکا دیا، قیمتی سمے قیمتی وقت سے محروم ہو چکے ہیں۔ ہم اللہ سے کیسے فریاد کریں گے؟ ہم اللہ سے کیسے اپنی مانگ کو پورا کریں گے؟ پھر آخری بات اللہ کے نبی بیان فرمایا، من یستغفرنی فاغفر لہ، کون میرا وہ بندہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرائے، اپنے گناہوں کی بخشش کرائے اور میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ انسان وہ اس وقت اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرائے گا جب فجر کی نماز ادا کرے گا،
فجر کی نماز میں آئے گا، اللہ رب العالمین کو یاد کرے گا، اللہ رب العالمین سے گر گرائے گا، اللہ سے فریاد کرے گا، تب اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کی فریاد کو قبول کریں گے۔ بہت قیمتی وقت ہے مسلمانوں، یہ جوانی بھی بہت قیمتی ہے، بڑھاپا بھی بہت قیمتی ہے۔ کیا بڑھاپے کی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے؟ یہ اور بات ہے کہ جوانی کی عبادت بڑھاپے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ حدیث کی کتابوں میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ ورجل صعب النشا فی عبادۃ اللہ۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے عرش معلیٰ کے نیچے جگہ پائیں گے۔ ان میں سے ایک نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی کی قدر کی ہوگی، جس نے اپنی جوانی کو بارگاہ الہی میں لگایا ہوگا، جس نے اپنی جوانی کو قرآن کی تلاوت میں لگایا ہوگا، جس نے رمضان مبارک کے مہینے کو پانے کے بعد اس کی اس نے قدر کیا ہوگا، مبارک مہینے کی اس نے ناقدری نہیں کی ہوگی، یہاں تک قیام اللیل بھی کیا ہوگا، تراویح کی نماز بھی ادا کیا ہوگا، یہاں تک کہ اپنی حلال بیوی سے دن میں بائی کاٹ بھی رہا ہوگا۔ ایسا انسان کہاں ہوگا؟ عرش معلیٰ کے نیچے جگہ پائے گا۔ معمولی جگہ نہیں ہوگی۔ جب میدان محشر ہوگا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ مسلمانوں، آج تو جیٹ اور بیساکھ، مئی اور جون کی میرے بھائیوں چلچلاتی دھوپ میں انسان رہنا نہیں چاہتا، ایئر کنڈیشن میں رہنا چاہتا ہے، اسی میں رہنا چاہتا ہے، فریج کا پانی پینا چاہتا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن کیا ہوگا مسلمانوں؟ وہاں ایئر کنڈیشن میں اللہ نہیں آپ کو جگہ دے گا، ایئر کنڈیشن اسے بھی نہیں، ٹھنڈی جگہ میں آپ کو جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس انسان کو جگہ ملے گا جس نے اپنی جوانی کی قدر کی ہوگی، اپنے وقت کی اس نے قدر کیا ہوگا، اپنے سمے کی اس نے ویلیو کی ہوگی۔ کل قیامت کے دن وہ انسان اللہ کے نیچے ملے گا۔ سمانو، اللہ کے نبی نے کہا وشعب النساء عبادۃ اللہ، نوجوان کی عبادت اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب اور پیارا ہے۔ مسلمانوں، انسان اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسے فرصت ہے، ہمیں اور آپ کو فرصت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے اسے غنیمت سمجھ لو، اس کی قدر کر لو، اس کی اہمیت کو سمجھ لو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ثواب کا قبل حرم کے، اپنی جوانی کو اپنی بڑھاپے میں آنے سے پہلے اللہ نے آپ کو جوان بنایا، اللہ نے آپ کو طاقتور بنا دیا، اللہ نے آپ کو طاقتور بنایا، اللہ نے آپ کو قوت و توانائی دی ہے۔ ہو نہ سکے کہ آپ کی طاقت ہے آپ کی کمزوری میں بدل جائے، آپ کی اس بڑھاپے میں بدل جائے۔ بیماری آئی، اچھا خاصا نوجوان ایک زمان بوڑھے کی مانند ہو جاتا ہے، اس کے گالوں پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، اس کی شکل بوڑھوں کی مانند ہو جاتی ہے۔ 20 سال 25 سال کا نوجوان میرے بھائیوں اسے بیماری لاحق ہوتی ہے، وہ نوجوان میرے بھائیوں بڑھاپے کی مانند ہو جاتا ہے، اس کے بدن کے اندر کپکپی تاری ہو جاتی ہے، بدن اتنا لاغر کمزور ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ثواب کا قبل حرمی، اپنی زمانی کو اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے اسے غنیمت سمجھنا۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ صحت کا قبل سقم، اور اپنی صحت کو اپنی تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے۔ آج اللہ نے آپ کو صحت مند بنا دیا، آج اللہ نے آپ کی تندرستی کو بحال رکھا ہے، آپ کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، تمام قسم کی بیماریوں سے آپ آزاد ہیں۔ آپ کو اللہ نے آزادی دی ہے۔ کتنے ایسے بیچارے ہیں جو شوگر کے پیشنٹ ہیں، دل چاہتا ہے کہ اس مٹھائی کو کھا لوں، کون نہیں چاہتا پیڑا اور برفی کھا لوں، لیکن اس کے ساتھ بیماری ہے، مجبور ہے، وہ نہیں کھا سکتا، دل چاہتے ہوئے
کھا نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ صحت کا قبل سقمی، اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو، اپنی بیماری سے پہلے اسے غنیمت سمجھ لو۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اپنی تمنگری کو، اپنی مالداری کو۔ آج اللہ نے آپ کو مالدار بنا دیا، روپیہ پیسہ والے ہیں، پراپرٹی جائیداد والے ہیں، مال و دولت والے ہیں، کل نہ کرے کہ اللہ رب العالمین آپ کو غریبی بھی مبتلا کر دے، آپ کو فقیری میں مبتلا کر دے، آپ مفلس اور لاچار بن جائیں، محتاج اور قلاش بن جائیں۔ کسی کو پتہ نہیں ہے میرے بھائیوں، تو اس کے اللہ نے جو مالداری دی ہے، جو تمنگری دی ہے، ہم اس کی قدر کریں قبل اس کے کی اللہ ہم کو غریبی میں مبتلا کرے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اپنی فرصت اوقات کو، اپنی وقت کو، اپنی مشغولیت سے پہلے، اپنی اس بزی ہونے سے پہلے اپنے اس وقت کی قدر کر لو۔ آج ہمیں فرصت ہے مسلمانوں، ہمیں موقع ہے، اللہ نے صحت کو برقرار رکھا ہے، ہم آ کر کے مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور بیماری جب لاحق ہوتی ہے تو انسان کسی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ ٹوائلٹ اور باتھ روم نہیں جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی قضاء حاجت کے لیے ایک دوسرے آدمی کی ضرورت پڑتی ہے، حلم لیتا ہے، مدد لیتا ہے کہ بیٹا آؤ اور مجھے معذور کر دو۔ مسلمانوں، جوانی، یہ تندرست صحت، تندرستی، طاقت، توانائی معمولی نہیں ہے، اس کی قدر کر لو، کبھی اس نے کی وہ بیماری آپ کو لاحق نہ ہو، کبھی اس کی کیا فرصت میں ہے، اللہ نے آپ کو فرصت وقت میں دیا ہے، فرصت وقت میں جو چاہے کر لیں، قبل اس کے کہ آپ مشغول نہ ہو جائیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ رمضان کے مہینے میں دیکھ لیجئے کتنے ایسے اللہ کے نیک بندے جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، مسلمانوں جب ان کے اوپر بیماری آئی، پریشانی آئی تو ہاسپٹل کا نہیں دیکھنا پڑا، وہاں جاتے ہیں، سیری کرنے میں پریشانی ہے، نماز پڑھنے میں پریشانی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے میں پریشانی ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں پریشانی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی فرصت اوقات کو، اس وقت کو غنیمت سمجھ لو، قبل اس کے کہ آپ مشغول ہو جائیں، آپ بزی ہو جائیں، کسی کام کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ جب مجبوری پڑتی ہے، مجبوری آتی ہے تو انسان ہاسپٹل میں جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہاں نماز سے بھی محروم ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت سے محروم ہو جاتا ہے، وقت کے مقررہ پر نماز ادا نہیں کر سکتا ہے، وہ قیمت اور بڑی ہوتی ہے۔ اور آخری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زمانے، اپنی زندگی میں، اپنی اسی زندگی کو قدر کرو قبل اس کے کہ مسلمانوں آپ کو موت آ جائے، موت آ کر کے آپ کو دعوت دے دے۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ جس کی موت جوانی میں آئے گی، بچپن میں آئے گی، بڑھاپے میں آئے گی، آخری اسٹیج پہ آئے گی، مسلمانوں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جو کرنا ہے اپنے اس قیمتی وقت میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن وہ ظالم اپنے ہاتھوں کو دبا کر کہے گا، افسوس کرے گا، اپنے ہاتھوں کو دبا کر کے کہے گا کہ کاش کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے روش کو اختیار کیا ہوتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پہ عمل کیا ہوتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کیا ہوتا۔ انسان افسوس کرے گا، قرآن کا چیلنج ہے کہ ظالم افسوس کرے گا، کہے گا ہائے میری تباہی، میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا جانشین نہ بنایا ہوتا۔ آج ہم دوست کے چکر میں پڑ کر کے
اپنی قیمتی وقت کو ختم کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ آپ کے سامنے کچھ اور باتیں بیان کی جائے، لیکن ایک حدیث بیان کر کے میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ترکن الی الدنیا ولا تتخذها وطنا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اے میرے صحابہ، دنیا کے اندر رہ کر کے تو دنیا کو اپنا وطن نہ بنانا، اپنا رہائش گاہ نہ بنانا، یعنی اس بلڈنگ کے اندر اس کمرے میں رہ کر کے، اس مکان میں رہ کر کے میرے صحابہ، تو دنیا میں رہ کر کے اس کو اپنا وطن نہ بنانا، اور نہ ہمیشہ میں اس دنیا میں رہنے کے لیے باقی رہنے کے لیے سوچنا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، وَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْبَكَاءِ، اے میرے صحابہ، اور ہمیشہ میں اس کے لیے دنیا میں باقی رہنے کے لیے نہ سوچنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تلقین کر رہے ہیں، صحابہ کو دعوت دے رہے ہیں، صحابہ کو میسج دے رہے ہیں، صحابہ کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، وَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْبَكَاءِ فِيهَا وَلَا تَتَعَلَّقْ مِنْهَا بِمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْغَرِيبُ فِي غَيْرِ وَطْنِهِ۔ اے میرے صحابہ، جس طرح سے ایک پردیسی آدمی، ایک اجنبی آدمی جب وہ پردیس جاتا ہے، باہر جاتا ہے، تو وہاں جانے کے بعد وہاں دل نہیں لگاتا ہے، اسے تو اس کا دل لگا ہوا ہے کہ میں کب اپنے بال بچوں میں پہنچ جاؤں، کب اپنی اصل وطن میں پہنچ جاؤں، اپنی اصلی جگہ میں پہنچ جاؤں۔ اے میرے صحابہ، تو اصلی جگہ تو آخرت کی جگہ ہے، اصلی جگہ تو آخرت کی جگہ ہے۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ دنیا کی زندگی کو سمجھتے ہو، دنیا کی زندگی کو سب کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت کی وہ زندگی جو بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی رہنے والی ہے۔ مسلمانوں، اللہ نے جو ہمیں وقت دیا ہے، ہم اس وقت کی قدر کریں، اور اس وقت کی قدر کرتے ہوئے اپنی اس زندگی کو، اپنے لائف کو بارگاہ الہی میں لگائیں، قرآن کریم کی تلاوت میں لگائیں، عبادت میں لگائیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشوائے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اللہ کے رسول، آپ اپنی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام خطاؤں کو اللہ نے بخش دیا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے سرتاج، آپ تو بخشوائے ہیں، آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی اما عائشہ صدیقہ امہات المومنین، جو ہم سب کی ماں ہیں، جواب دیتے ہیں، میری بیوی عائشہ، افلا اکون عبدا شکورا، اے میری بیوی عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، کیا اللہ کا میں چنیدہ بندہ نہ بن جاؤں؟ آج تو ہم غلطی پہ غلطی کرتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، ایک سچ بولتے ہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارا کیا ہوگا انجام مسلمانوں؟ وہ اللہ کے نبی ہیں، کائنات کے سردار ہیں، بخشوائے ہیں، پھر بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ انہی چند باتوں میں اپنی کتاب کو ختم کرتا ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے، بار الہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنی وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہمارے وہ نوجوان جو اس وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں اور موبائل کو اپنا دوست اور جانشین بنائے ہوئے ہیں، اے اللہ رب العالمین، تمہارے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ مسجد سے لو لگانے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین، ہمارے وہ بزرگ یا وہ بزرگان دین، وہ آبا و اجداد جو بیمار ہیں، جو مسجد تک نہیں آ سکتے ہیں، اے اللہ تمہیں شفا عاجلہ اور مکمل شفا عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ جو مریض ہیں، اے اللہ ان کی بیماری کو شفا یابی میں رب العالمین، جو قرض سے ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ جو مقروض ہیں، ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے اللہ کو سبیل پیدا کرے۔ آمین۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے الہ، تو ان کے حساب و کتاب میں آسانی فرما۔ اے اللہ، ہم تمام مسلمان بھائی جو زندہ ہیں، اے اللہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جب تک اس کائنات کے اندر زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو، ایمان والی موت عطا فرما۔
بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.